ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ تو رنج و راحت یہ چلتا ہے زندگی بھر، کبھی یہ حال ہے کبھی وہ حال ہے۔ تو انسان کے اوپر اگر غم کا حال آ جائے، بلا آ جائے، تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے صبری کرنے سے وہ بلا ٹلتی تو ہے نہیں، جو ثواب ملنا ہوتا ہے بندہ اس ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ صحابہ عنہم ایک فکرہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل، کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو، جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہو نا، اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو عاجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کر۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل، جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی اختیار کرے، اللہ بلا بھیجے تو اس کے اوپر اچھے انداز سے اس کا استقبال کرے۔ کیوں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بسا اوقات ہمارے لیے فائدے مند بن کر۔ وہ کیسے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، پھر خدا کے گھر آتے ہیں۔ کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اب تصویف بھی کر رہا ہے، اور کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس اوقات پریشانیاں بھیجتے ہیں بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ پاک ہے وہ پروردگار، ذرا توجہ سے بات سنیے گا، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حالات چھوٹے موٹے بھیجتے رہتے ہیں کہ بندے ذرا متوجہ رہیں، غفلت میں نہ جانے پائیں۔ اس لیے اللہ والوں کا یہ دستور ہے کہ غم کے حال میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، نعمت کے حال میں ڈرتے گھبراتے ہیں، غم میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی نے عجیب بات کہی کہ سکھ دکھا تو دیواں وار، دکھا آن ملائم یار، میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا، ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہو۔ وہ کیسے؟ متوجہ ہو ذرا، ہم نے دعا مانگی اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اور اللہ نے دعا قبول کر لی، مگر عمل تو ایسے ہے نہیں، دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ حالات بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ان حالات پہ صبر کرتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے، نہلاتی ہے۔ اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیے بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کی ماں کدھر ہے؟ جی ماں پاس ہی تو ہے، تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ تو ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رلاتی، تو جواب ملے گا جی بچہ گندا ہو گیا تھا، وہ اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لچھڑا نہیں دیکھ سکتے۔ جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکے۔ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں، اور بلا کی زینت صبر کرنے میں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائے نہ، کیوں؟ نیکی کر دریاویں ڈال، اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے ضائع مت کرو۔ ہمارے مشائخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے، ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہمارے مشائخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا دیا کرتے تھے۔
امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، ایک واقف کار وہاں سے گزرا، اس نے کہا حضرت چل چلاتی دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے، چھاؤں میں آ جاتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس قرضے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ بھی نہ سود بن جائے۔ چنانچہ سلف صالحین اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے تھے، خدمت کرنا چاہتے تھے، تو رات کو ان کے دروازے کھول کے جو سامان ہوتا تھا ان کے گھر کے اندر ڈال کے اور اوپر پیغام دے دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے فلاں ہے، اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ بھلا کس بندے نے کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ خلافت ہے، عجیب واقعہ ہے، عمر لانو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، ایک جو بھی چمڑے کی کوئی چیز تھی، اور اس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو سینئر سٹیزن تھے، زیادہ بوڑھے تھے یا معذور لوگ تھے، ہینڈی کیپ تھے، اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی، اور جس نے ان کی خدمت ذمہ لی ان کا بھی نام آگے لکھا ہوا تھا، اس کی خدمت اس نے ذمہ لے لی، اس کی اس نے لے لی، اس کی اس نے، ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا، آگے جگہ خالی تھی، تو عمر لانو نے اس بڑھیا کا نام بھی نوٹ کر لیا اور اس کا گلی، مکان، ایڈریس بھی نوٹ کر لیا اور کہا کہ بھائی اس کی خدمت میں کروں گا۔ اب بوڑھی عورت کی کیا خدمت کرنی ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں جاتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، برتن دھو دیتے تھے، باہر سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دیتے تھے۔ ان کاموں کے ہونے سے اس بڑھیا کو آسانی ہو جاتی تھی، وہ پردے میں رہ کے زندگی گزارا۔ عمر لانو نے فجر کی نماز پڑھی، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ اماں میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے بھائی خدمت کرنے والا تو کوئی آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن فجر کی بجائے تہجد پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ اماں خدمت کرنے کے لیے آئے۔ بھائی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، کر کے چلا گیا۔ اماں وہ کون تھا؟ نہ میں نے کبھی نام پوچھا، نہ اس نے کبھی نام بتایا۔ اماں اس کا قد کاٹ کیسا تھا، شکل کیسی تھی؟ بھائی وہ جب آتا تو دروازے سے کہتا ہے پردہ کر لو، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ سارے کام کر کے جاتے ہوئے بتا دیتا ہے جی پردہ ختم ہو گیا، دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے، آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ عمر لانو بڑے حیران، کون جوان مرد ہے، خدمت بھی کرتا ہے تو ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور تہجد کے وقت خدمت ہو چکی، وہ بھی عمر بن الخطاب تھے۔ اب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آئے اور بڑھیا کے گھر کے قریب کسی جگہ اوٹ میں بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، پن ڈراپ سائلنس، ہاتھ بھی بندے کو نہیں دکھائی دیتا تھا، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ تو میں اٹھا اور میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین رات میں اس اندھیرے میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آپ؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب نوٹ کیا تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق لانو نے جواب دیا کہ عمر رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے جوتوں کو گھر اتار دیا کہ میرے چلنے کی آہٹ سے، جوتوں کی آہٹ سے کسی نیند والے بندے کی نیند میں خلل بھی نہ آئے۔ احسان کرتے تھے اس طرح کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دے۔